الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم. Sisters, could you please quiet because the tafsir is in progress. So please be quiet so that we can listen to our tafsir, inshallah. Assalamu alaikum. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 26 سے 31 تک آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات مبارکہ سے پہلے جنگ احزاب کا ذکر تھا کہ جنگ احزاب یا جنگ خندق جو عرب کے متحدہ محاذ نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بھرپور مدینہ پر چڑھائی کی تھی اور مہینے بھر تک انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو خائب اور خاسر اور ناکام بنا کر وہاں سے جانے پہ مجبور کیا. اللہ نے مشرق کی طرف سے ایسی تیز اور تند ہوا بھیجی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کا سارا نظام درم برم ہو گیا. تو اس لیے انہوں نے جانے ہی میں خیریت محسوس کی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ کے یہود قریظہ بنی قریظہ انہوں نے اس موقع پہ بدعہدی کی تھی اور امن کا جو معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ دیا اور باہر سے آنے والی طاقتوں کا انہوں نے ساتھ دیا. تو جو ہی یہ لوگ بیرونی آنے والے واپس گئے اور مسلمان باطمینان اپنے گھروں کو واپس گئے، ہتھیار کھولنے لگے، تو جبریل امین آگے انہوں نے کہا حضور آپ حضرات تو ہتھیار کھول رہے ہیں جیسے جنگ ختم ہوگی، لیکن میں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے، باقی فرشتوں نے بھی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بنی قریظہ کی بدعہدی کا ان کو بدلہ دینا ہے، بنی قریظہ کی خبر لینی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ جنگی ہتھیار کھولنے نہیں، جس حال میں ہو فوراً بنی قریظہ پہنچو. تو یہ کوئی 5-6 میل کے فاصلے پر ان کی آبادیاں تھیں مشرقی سمت میں، اور آپ نے اتنی تاکید فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچے بغیر نہیں پڑھے. تو خیر صحابہ اکرام روانہ ہو گیا. رستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو بعض نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا بلا تاخیر جانا، تو نماز قضا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو کوئی تاخیر کی نہیں ہے، دیر تو کی نہیں ہے.
اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا نہیں، حضور کا حکم ہے نماز قضا ہوتی ہے تو ہم تو بنی قریظہ ہی میں پڑھیں گے۔ تو وہ پہنچ گئے، بعد میں حضور نے دونوں کی تصویب کی کہ ٹھیک کیا، تو جس نے رستے میں پڑھی تو بھی ٹھیک کیا، جس نے وہاں پڑھی تو بھی ٹھیک کیا۔ یعنی دونوں نے حکم کی تعمیل کی ہے، کسی نے تاخیر نہیں کی۔ خیر یہ لوگ پہنچ گئے اور نبی کریم علیہ السلام بھی بقیہ حضرات کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے تو ان کا محاصرہ کر دیا۔ وہ قلعوں میں بند ہو گئے تھے، اور کافی ان کے پاس سامان رسد تھا کھانے پینے کا۔ وہ چاہتے تو کافی عرصے تک محصول رہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، ڈر پیدا کر دیا، کیونکہ فرشتے بھی تو ساتھ تھے، تو فرشتوں کا کام لڑنا نہیں تھا، ان کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا تھا۔ گھبرا گئے۔ گھبرانے کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں مشورہ کرنا ہے، تو آپ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیجیں، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے، تجارتی لحاظ سے بھی، دیگر دوستانہ بھی، تو ہم ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو لبابہ تشریف لے گئے۔ جب یہ لے گئے تشریف تو قریظہ کی مرد، عورتیں، بچے سب ان کے سامنے رونے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کوئی ایسا رستہ بتائیں، تجویز دیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں حضور کے سامنے، شکست مان لیں، یا کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ خیریت اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں۔ کہا پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو انہوں نے ایسا اشارہ کر دیا، مطلب کہ تم پھر بھی مارے جاؤ گے۔ منہ سے نہیں کہا، اشارہ کر دیا۔ فوراً ان کو خیال آیا کہ اوہو یہ تو حضور کا جنگی راز تھا، میں نے اشارے سے ظاہر کر دیا۔ ایک دم وہاں سے نکلے اور حضور علیہ السلام سے ملے بغیر مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور فرمایا کہ جب تک میری اس غلطی کو اللہ معاف نہ کر دیں اور حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں، میں نہیں کھولوں گا۔ 5-6 دن وہ بندے رہے۔ جب ان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضور نے فرمایا ابو بابا آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور اس کے ساتھ تو یہ معاملہ، وہ تو مسجد نبوی میں بندہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ اگر میرے پاس آ جاتا، یہ میں بھی استغفار کرتا، وہ توبہ کرتا تو معاف ہو جاتا۔ اب چونکہ اس نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ تو خیر 6 دن کے بعد اس کی توبہ قبول ہوئی، پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے کھولا۔ تو بہرحال اس کا مشورہ، یہ ان کا مشورہ تھا کہ ہتھیار ڈال دو، کسی میں خیر۔ اس سے پہلے ان کے سردار نے 3 تجویزیں پیش کی تھیں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، تو میری تجویز یہ ہے کہ تم ان پہ اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ بس۔ اگر میری یہ تجویز تمہیں منظور نہیں ہے پھر تم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دو اور پھر ان کے ساتھ لڑو۔ یہ بھی تمہیں منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہتھیار ڈال دو ان کے سامنے۔ تو انہوں نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی، اپنے سردار کی ایک بات بھی نہیں مانی، لیکن بالآخر اب ابو لبابہ ان کے کہنے پر کہ ہم ہتھیار ہی ڈالیں گے، تو ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈال دیے تو اب حضور نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا 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 جائے، تم کس کے فیصلے کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ، قبیلہ اوس، اس لیے کہ قبیلہ اوس جو تھا یہ اسلام سے پہلے بنو قریظہ کا حلیف اور حمایتی قبیلہ تھا، جیسے بنو نذیر خزرج کے تھے، یہ اوس کے تھے۔ تو وہ سردار یعنی مطلب کہ ہماری رعایت کرے گا شاید، اور یعنی اوس والوں نے بھی
اوس والوں نے بھی اپنے سردار سے کہا کہ آپ ذرا اپنے ہمارے حلیف رہیں، پرانے ساتھی رہیں، تو ضرور کی نرمی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ خود حضرت سعد جنگ خندق میں ان کے بازو میں ایک چوٹ لگی تھی اور اہم رگ کٹ گئی تھی، تو ان کو بہرحال مدینہ منورہ سے سوار کر کے لایا گیا فیصلے کے لیے کہ فیصلہ وہ دیں۔ جب وہ آئے حضور نے فرمایا کہ آپ سعد یہ آپ کا فیصلہ ماننا چاہتے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا حضور میرا فیصلہ یہ کہ ان میں جتنے لڑنے کے قابل ہیں سب کو قتل کیا جائے، اور جو عورتیں بچے بوڑھے ہیں ان کو غلام بنا دیا جائے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ پہ، آسمانوں پہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہی فیصلہ اس جرم کا تورات میں بھی تھا۔ مطلب ہے کہ یہ کوئی اپنے پاس سے فیصلہ نہیں کیا، اللہ کی کتاب تورات کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا۔ تورات میں جو آدمی بدعہدی کرے، کسی سے عہد و پیمان کر کے توڑے، اس کی سزا قتل ہے۔ تو گویا آپ نے انہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ کیا ہے، آسمانوں پہ بھی یہی فیصلہ ہے، اچھا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق کوئی 600 سے اوپر لڑنے کے قابل لوگ تھے، ان میں ان سب کو باندھ کر تو ٹھکانے لگا دیا، باقی سب کو لونڈی غلام بنا دیا اور ان کا مال جو ہے مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا۔ اللہ اسی کا ذکر فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیونکہ اپنے قلعے میں بند تھے نا، تو اتارا ان لوگوں کو ظاہروہم جنہوں نے بیرونی طاقتوں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی بنی قریظہ، تو انہوں نے جو بیرونی فوجوں کی مدد کی تھی، تو یہی اہل کتاب کا یہی ایک قبیلہ رہتا ہے، باقی دونوں تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا تھا مدینہ سے، انہوں نے بھی بدعہدی کی تھی تو ان کو نکال دیا گیا تھا، تو یہ آخری قبیلہ تھا، اس بدعہدی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو اتار دیا ان لوگوں کو ظاہروہم من اہل الکتاب، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، کس کی؟ یعنی باہر سے آنے والی فوجوں کی۔ یہ کون لوگ تھے؟ اہل کتاب میں سے تھے۔ کہ کہاں سے نے اتارا؟ من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں بند تھے وہاں سے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، خوف اور دہشت ڈال دی۔ تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک گروپ ان کا وہ تھا جس کو تم اے مسلمانوں قتل کر رہے تھے، یعنی وہ نوجوان جو لڑنے کے قابل تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروپ وہ تھا جس کو تم قید کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، یعنی عورتیں، بچے اور بوڑھے۔ یہ تو بنی قریظہ کے ساتھ ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور خوشخبری سناتے ہیں مسلمانوں کو اسی موقع پر کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو وارث بنا دیا ان بنی قریظہ کی زمینوں کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، یہ سب مال غنیمت بن گیا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی، کیونکہ یہ مفتوح قوم تھی تو ان کی سب چیزیں مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوئیں۔ یہ آگے ایک اور اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو وارث بنا دیا اس زمین کا بھی جس کو ابھی تک تم نے روندا نہیں، جس پہ تم ابھی چلے نہیں۔ تو یہ آئندہ کی فتوحات کی پیشن گوئی ہے کہ جیسے اللہ کے علم میں تم اس کے بھی وارث بن چکے ہو، اگرچہ ابھی تک تم وہاں گئے نہیں اور تم نے باقاعدہ قبضہ کیا نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہے کرے۔ اب یہ کون سی زمین ہے جس پر ابھی مسلمان قابض نہیں ہوئے اور اللہ نے اس کی وراثت کا پہلے سے اعلان کر دیا؟
کس کی طرف اشارہ ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی طرف، لیکن فتح مکہ اس سے 3 سال بعد ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے جو اس کے 2 سال بعد ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے نہیں بلکہ آپ کے بعد میں ہونے والی فتوحات کی طرف اشارہ ہے، ایران اور روم کی سلطنتیں جو بعد میں صحابہ کے زمانے میں فتح ہوں۔ لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس کا اشارہ خیبر کی طرف ہے، کیونکہ اس کے متصل بعد جو علاقہ فتح ہوا وہ خیبر تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح کی طرف یعنی اشارہ کیا کہ اس کا بھی ہم نے تم کو وارث بنا دیا، جو اس وقت نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنگ خندق 5 ہجری میں ہوئی ہے اور وہ 6 کے آخر میں حضور گئے خیبر اور 7 کے اوائل میں واپس آئے۔ جی یہ ایران کو فتح کیا، ہاں جی، شیعہ کیسے؟ یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو صدیوں کے بعد آئے ہیں بیچارے کے لیے، سمجھے بات؟ تو پھر ایسا ہوا کہ 5 میں جنگ خندق ہوئی، جو جنگ تو نہیں ہوئی، اعصابی جنگ تھی، لیکن باہر جو بھی ہوا۔ پھر 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہیں، اور خواب کی بنیاد پہ آپ نے باقاعدہ تیاری کی اور 1400 صحابہ کو لے کر آپ، تو اس میں منافق ساتھ نہیں کہ وہ کہ یہ بچ کے آئیں گے ہی نہیں، یہ مکہ جا رہے ہیں اور مکہ والے تو بگڑے بیٹھے ہیں، جی پچھلے سال ہی آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، آج ہی اٹھ کے یہ جا رہے ہیں، تو یہ کون سا تک بنتا ہے، یہ تو بچ کے نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں بہانے کر کے رہ گئے جی۔ تو 1400 مخلص صحابہ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے قریب حدیبیہ میں پہنچے تو ان کا پیغام آ گیا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کافی آپس میں گفتگو سفارتی انداز سے ہوتی رہی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے ہیں، اور عبادت سے روکنا تو کبھی بھی نہیں ہوا، کسی کو بھی تم نہیں روک سکتے ہو۔ دیکھو ہم نے احرام پہنا ہوا ہے، جیسے ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، تو تم عبادت سے کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ قانون ہے کہ ہم عبادت والوں کو نہیں روکتے تھے لیکن آپ کو نہیں آنے دیں گے، اڑ گئے وہ۔ خیر بہرحال وہ معاملہ بھی ایک صلح پر منتج ہوا، صلح ہوئی آخر میں کہ اس سال تو ہم نہیں چھوڑتے، اگلے سال آ جانا اور 3 دن میں عمرہ کر کے واپس چلے جانا۔ اس صلح میں مسلمانوں کو باقاعدہ ایک فریق تسلیم کر لیا گیا، پہلے تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، بات چیت کرنے پہ تیار نہیں تھے، اب باقاعدہ ایک قوت تسلیم کر دی کہ یہ بھی ایک طاقت ہے، اور صلح کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اور صلح میں ایک تو یہ کہ عمرہ اگلے سال کرنا، ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس صلح کے بعد 10 سال تک ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، نہ آپ ہم سے لڑیں نہ ہم آپ سے لڑیں گے، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اور بھی کئی شقیں تھیں، تو خیر صلح ہونے کے بعد حضور سب واپس چلے گئے، اور اگلے سال پھر آ کر اپنے وہ عمرہ قضا کر لیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ بہت اچھا چانس ہمیں ملا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کر کے، کیونکہ پچھلے سال جنگ خندق میں جو ہمارے مد مقابل قوتیں آئی تھیں تو ایک بڑی قوت تو مکہ والوں کی تھی، جی 4-5 ہزار تو نہیں تھے، اور دوسری پھر بنی غطفان، بنی اسد اور نجد کے لوگ تھے، اور اس میں بنیادی کردار خیبر کے یہودیوں کا تھا۔ وہ بنی نذیر جو اجڑے تھے، ان کا ہی سردار خیy بن اخطب، وہی پوری برادریوں اور قوموں پر گھوم کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھارا تھا، تو وہ بنیادی کردار تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے محسوس کیا کہ ایک طاقت کے ساتھ تو صلح ہو گیا، ادھر سے تو ہم بے فکر ہو گئے، 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے،
ٹھیک ہے نا. اب بہتر یہ ہے کہ دوسری طاقتیں جو آئی تھیں تو ہم ان کے ساتھ دو ہاتھ کر لیں, ان کی قوت کو توڑ لیں, ان کی قوت کو توڑ دیں. اور اس میں چونکہ بنیادی کردار یہودیوں کا تھا, اور یہ لوگ مدینہ سے اجڑ کے گئے تھے تو خیبر میں آباد ہوئے تھے, وہی سازش کا مرکز تھا, وہی آس پاس کی قوموں کو بھڑکاتے تھے, اور مدینہ کے یہودیوں کو بھی وہیں کا سردار آیا تھا اور اس نے خلاف ورزی پہ ابھارا تھا جی, اور آخر دم تک وہ ان کے ساتھ رہا بھی تھا, اور ان جو قتل ہوئے تھے بنی قریظہ کے اس میں وہ قتل بھی ہوا, لیکن یہ آگ ساری اس کی جلائی ہوئی تھی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ اس آگ کو پہلے بجھانا ہے, ان لوگوں کو سزا دینی ہے جنہوں نے سارے عرب میں ہمارے خلاف نفرت پھیلائی ہے اور ان کو لے کر آئے ہیں. تو بہرحال آپ نے فوج کو ترتیب دی واپس آ کر, اور اس میں شرط یہ تھی کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جو عمرے میں حضور کے ساتھ گئے تھے 14 اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا. جو لوگ حضور کے ساتھ نہیں گئے تھے, چاہے وہ منافقین تھا چاہے کوئی بھی تھا, ٹھیک, کوئی ڈر کے ہمارے نہیں گئے تھے, کوئی غداری کر کے, لیکن ان کو نہیں لے جانا. یہاں جو بھی فائدہ ملے گا ان کو ملے جو اس سفر میں حضور کے شریک سفر. تو خیر تیاری ہوئی, وہ منافقین جو نہیں گئے تھے اس سفر میں بڑے انہوں نے اللہ تلّہ کیے کہ جناب ہمیں کیوں نہیں لے کر جاتے, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں تو مال ملے گا, یہاں فتوحات ہوں گی تو بڑا آباد علاقہ ہے, وارے نیارے ہو جائیں گے, حصے ملیں گے ہمیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ انہی کو لے کر جاؤں گا جو ادھر میرے ساتھ گئے, تم نہیں جا سکتے. بالکل. خیر یہ حضرات گئے مدینہ میں, آپ نے اپنا نمائندہ مقرر کیا, اور نبی کریم علیہ السلام اپنی یہ فوج لے کر خیبر کی طرف. خیبر والوں کو بھی کچھ پتہ چل گیا, لیکن پہلے تو وہ بڑے مغرور متکبر تھے کہ وہ کیا کر لیں گے. ایک تو ان کے پاس مضبوط دفاعی قوت تھی, 8-9 بڑے بڑے ان کے قلعے تھے, کچھ پہاڑیوں پر, کچھ ان کو ہمارا کیا بگاڑ سکیں گے مسلمان جی. ہاں, اور پھر دولت ہے, پھر ہر چیز ان کے پاس ہے. تو انہوں نے پہلے تو پرواہ ہی نہیں کی, لیکن پھر بھی انہوں نے دفاعی اقدام یہ کیا کہ وہی قبیلہ بنو غطفان جو بڑا جنگجو قبیلہ تھا, جس کو پہلے بھی وہ باہر کے مدینہ میں لائے تھے, ان کو کہا کہ بھائی اس طریقے سے مسلمان ہمارے لیے آ رہے ہیں تو تم ہماری مدد کرنا. تو وہ بھی کچھ تیار ہو گئے اس کے لیے, لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ایسا رستہ اختیار کیا وہاں تک پہنچنے کا کہ جس میں خیبر اور بنو غطفان کے بیچ میں آپ آ جائیں, تاکہ وہ ان تک پہنچ نہ سکیں, یہ بھاگ کر ان تک نہ جا سکیں اور وہ پھلانگ کے ادھر نہ آ سکیں. آپ نے ایسا رستہ اختیار کیا کہ دونوں کو کاٹ دیا. خیر خیبر پہنچ گئے, پہنچ کر ایک جگہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, لیکن وہ جگہ موزون نہیں تھی, کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں نہیں. پھر دوسری جگہ میں پڑاؤ ڈالا, وہ جگہ موزون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے تو رات کو حملہ نہیں کیا کرتے تھے, ہمیشہ صبح. تو رات کو پہنچے, یہودی بے خبر تھے, ابھی ان کو پہنچنے کی اطلاع نہیں تھی. یہ تھی کہ وہ آ رہے ہیں ہمارے لیے, لیکن پہنچنے کی نہیں, اور بے خبر تھے. صبح ہوئی تو وہ معمول کے مطابق اپنے کھیتوں پر اپنے کدالیں اور اپنے ساز و سامان جو ہے نا کھدائی کا اور جو بھی کھیتوں کا سامان ہے وہ لے کر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں, میدان اٹا پڑا ہوا مسلمانوں کی فوج کا. دیکھتے ہی چیخے, او محمد والحمیس, محمد والحمیس, محمد فوجوں کے ساتھ آ گئے. ایک دم واپس گئے اور جلدی جا کر اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. خیر قلعوں میں بند ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. تو آپ نے خیبر جو ہے
وہ 2 حصوں میں تھا، یعنی شہر 2 حصوں میں تھا۔ ایک حصے میں 4 قلعے تھے، دوسرے میں 3 قلعے تھے۔ 4 قلعے بڑے ہی مضبوط تھے، تو پہلے اسی کی خبر لی، کیونکہ اس میں زیادہ لوگ تھے، جنگجو بھی تھے۔ تو پہلا قلعہ تھا نائم، اس میں جو وہاں کا سردار تھا اس وقت مرحب، وہ اپنی فوجوں سمیت اس میں تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دستہ دے کر بھیجا اس کی طرف۔ وہ خیر اوپر سے آیا، وہ بڑا مغرور اور متکبر تھا۔ اس نے کہا یہ لوگ کیا کر سکتے ہمارا؟ تو وہ پہلے ہی نیچے اترا، خود تلوار لے کر۔ اس نے کہا میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا جنگ کا کہ شروع میں بڑے بڑے بہادر میدان میں نکلتے تھے، وہ 2 ہاتھ کرتے، پھر اس کے بعد باقی فوج لڑتی تھی۔ آیا تو اس نے اپنا شعر بھی پڑھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل المجرب، جی کہ خیبر کی سرزمین جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں، جی مسلح ہوں، جی اور میں بڑا بہادر ہوں اور بڑا تجربہ کار ہوں، اور جب جنگ چھڑتی ہے تو میں پلٹ دیتا ہوں سب کچھ۔ تو مقابلے میں ایک صحابی حضرت عامر بن اقوا، سلمہ بن اقوا کے بھائی، وہ نکلے، انہوں نے بھی شعر پڑھا اور انہوں نے جاتے ہی حملہ کیا، لیکن وہ کچھ کامیاب نہ ہو سکے۔ خود ان کی تلوار پھسل کے خود ان کے یہاں لگ گئی، تو زخمی ہو گئے، واپس ہو گئے، اور اسی زخم سے وہ شہید بھی ہو گئے۔ پھر حضرت علی خود نکلے، تو حضرت علی نے بھی شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا مطلب شعر، حیدر کا معنی شعر، جی تو شعر کے کئی نام ہیں عربی میں، اس میں ایک نام ہے حیدر۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، جی کلیس غابات کریہ المنظرا، یعنی میں جنگل کا خوفناک شیر ہوں، خوفناک۔ اور پھر یہ کہتے ہی ایک ہی وار کی حضرت علی نے تو اس کو زمین پہ لٹا دیا، ختم کر دیا۔ بعد پھر جنگ چھڑی، اور کئی دنوں تک ایک قلعہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ہوتے 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 پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کی تفصیل تو یہاں اس نہیں کر سکتا کہ سورہ فتح میں پھر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وہ مختصر یہ کہ خیبر فتح ہو گیا، جی اور پھر یہودی جو بچے کھچے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہیں کریں، دیکھیے اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں، ہمیں زیادہ اچھا پتہ ہے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہی یہاں پر رہیں، آپ کے ماتحت کھیتی باڑی کریں گے اور آدھی پیداوار آپ کو دیں گے، آپ خود لے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں جو اس زمین کو آباد کر سکیں، جی تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا، اور فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں گے یہ معاہدہ رہے گا، جب ہم نہیں چاہیں گے پھر تم کو نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے فارغ ہو گئے تو قریب ہی ایک اور جگہ تھی فدق، تو وہاں آپ نے پیغام بھیجا کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ بھی یہودی تھے، انہوں نے دیکھا کہ خیبر فتح ہو گیا ہے، ہم میں سکت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، انہوں نے وہیں سے کہا مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن جو معاملہ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے صلح کا، ہمارے ساتھ بھی کر لیں۔ تو چونکہ اس میں کوئی جنگ ونگ نہیں ہوئی، صلح سے فتح ہوا، تو فدق کا سارا مال ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ مال فے تھا، یہ مال غنیمت تھا، تقسیم ہوا، آپ نے بھی اتنا حصہ لیا جیسے کہ ایک مجاہد کو ملتا ہے، وہ سارے کا سارا مال فے تھا۔ اس کے بعد فے بھی دشمن سے جو مال ہوتا ہے لیکن صلح سے، جنگ سے نہیں، جو صلح سے ملتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مال فے۔ جی انفال، انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال بھی مال غنیمت کو کہتے ہیں، لیکن وہ لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ انفال مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں جو لڑ کے لیتے ہیں،
اور مال فے پہ بھی بولا جاتا ہے جو صلح سے ملتا ہے۔ تو 3 نام ہیں، غنیمت، فے، انفال۔ انفال دونوں پہ بولا جاتا ہے، اور فے اور غنیمت کے اپنے اپنے معنی، ٹھیک ہے نا۔ پھر وادی و قرا، یہاں بھی یہودی تھے، جب خیبر سے چلے تو وادی و قرا انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن پاؤں نہیں جم سکے، تو لہٰذا وہ بھی فتح ہو گیا، وہ بھی مال غنیمت کے طور پہ تقسیم، کیونکہ انہوں نے مزاحمت کی تھی۔ اور پھر آ گیا تھا تیما، یہاں بھی یہودی تھے، انہوں نے بھی پہلے ہی سے صلح کر دی۔ تو بہرحال یہ 4 باتیں ہو گئیں، اور یہودی جتنے بھی تھے ان کی قوت ٹوٹ گئی، سب کے سب ماتحت ہو گئے، اور ان کا مال یا مال غنیمت یا مال فے بنا، اور اس طرح جو ہر جگہ جنگ اور نفرت کی آگ بھڑکاتے تھے ان کا یوں خاتمہ ہو گیا۔ پھر یہ یہودی حضرت عمر کے زمانے تک تو تھے خیبر میں، انہوں نے اپنے زمانے میں ان کو پھر خیبر سے بھی نکال دیا تھا کہ یہ باہر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے وہ ملک شام بھیج دیا۔ پھر ان کی ہسٹری یہ ہے کہ کسی حکومت نے ان کو زیادہ دیر تک قبول نہیں کیا، کیونکہ جہاں گئے سازشیں کی، تو چلتے چلتے پھر سالہا سال برسہا برس کے بعد اب ان طاقتوں نے مل کر ان کو اسرائیل میں بٹھایا، وہ بھی اپنے سر سے مصیبت اٹھانے کے لیے کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، چلو ان کو وہاں پر گھسیٹ دو۔ خیر اس کی تفصیل پھر وہاں آئے گی۔ تو اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر نبی کریم صاحب مدینہ واپس آئے، تو پوری تفصیل تو اس کا لیے ٹائم نہیں، پھر اپنے ٹائم پہ کریں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے وَأَرْضًا لَمْ تَطَوَّعُوهَا، اور اللہ نے تم کو وارث بنایا اس سرزمین کا بھی لم تطوها، جس کو تم نے ابھی روندہ نہیں، پامال نہیں کیا، ابھی تم اس پہ چلے نہیں، یعنی خیبر۔ جب خیبر فتح ہو گیا اور اس سے پہلے یہود مدینہ سے نکالے گئے، تو ان کی ساری جائیدادیں، مال متاع، باغات، یہ بھی مال فے بنا تھا نا، اس لیے کہ یہاں بھی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی نا جی، تو یہ مال فے تھا۔ تو مال فے جس کا حکم سورہ حشر میں آتا ہے 28ویں پارے میں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی تھا، کچھ دفاعی مقصد میں استعمال ہوتا تھا، کچھ مسافروں کے لیے، کچھ اور اجتماعی کام، رفاعی کاموں میں استعمال ہوتا تھا، یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لواحقین پر بھی خرچ ہوتا تھا، یہ سب کچھ یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر۔ تو ان ساری فتوحات کے بعد اب مسلمان معاشی طور پہ خوشحال ہو گئے تھے، خاص طور پہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد۔ اس لیے وہاں سے جب مسلمان واپس آئے تو وہ جو حضور نے بھائی چارہ قائم کیا تھا مہاجر انصار کا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ انصار مدینہ نے جو اپنے کھیت باغات تقسیم کیے تھے مہاجرین نے، واپس آ کے انہوں نے ان کو واپس کر دیے کہ اب الحمدللہ ہمیں خیبر میں اتنا مال مل چکا ہے، اتنی زمینیں مل چکی ہیں کہ اب آپ کی زمینیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں جی۔ تو بڑے معاشی لحاظ سے مسلمان، جب یہ ہوا تو اگلی آیات میں ہے کہ ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ سارے مسلمان ہی خوشحال ہو گئے ہیں جی، تو ہم بھی حضور سے تھوڑی سی درخواست کر لیں کہ ہمارے وظیفے میں بھی اضافہ کر دیں۔ تو کوئی مطالبہ غلط نہیں تھا جی، یعنی بیوی شوہر سے اگر ان کے حالات اچھے ہو جائیں تو کہہ سکتی ہے اپنے اخراجات کے بارے میں، لیکن یہاں معاملہ تو ہر شوہر کا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ تو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ تو ایک ماڈل ہیں جی، قناعت میں، صبر میں، سادہ زندگی میں۔ تو خیر بیویوں نے مشورہ کیا کہ ہم کس طریقے سے حضور سے کہیں، جرأت نہیں ہوتی نہیں، تو سب نے مل کے اپنا نمائندہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جو عمر میں بھی بڑی تھی، ماشاء شائستہ گفتگو اور بڑی اچھے انداز سے۔ تو سب کو نے کہا کہ آپ یہ مطالبہ ہم سب کی طرف سے پیش کریں کہ اب کچھ حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں تو ہمارے اخراجات میں اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے موقع پا کر سب بیویوں کی موجودگی میں
حضور سے یہ بات ذکر کر دی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، پتہ نہیں کئی دفعہ کیا ہوگا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ عصر کے بعد آپ ہر بیوی کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے ان کی ضروریات پوچھنے کے لیے۔ مغرب کے بعد سب بیویاں اس گھر میں آ کر ملتی تھیں جس میں آپ نے رات کو رہنا ہوتا تھا، اجتماعی ملاقات ہوتی مغرب کے بعد۔ عشاء کے بعد پھر ہر ایک اپنے گھر میں چلی جاتی تو حضور اس گھر میں جس میں رہنا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی موقع ہوگا جب سب اکٹھی ہوئیں تو حضرت ام سلمہ نے مطالبہ پیش کر دیا۔ مطالبہ پیش کر دیا تو نبی کریم علیہ السلام کو بڑا ناگوار لگا، اور اتنا ناگوار لگا کہ آپ نے 1 مہینے تک بیویوں سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قناعت میں مثال ہیں، اور آپ کی بیویاں بھی قناعت میں ماشاءاللہ مثال تھی۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی دولت مانگتی تھی، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا اضافہ چاہتی تھی، لیکن یہ بھی آپ کو گوارا نہیں ہوا، پسند نہیں ہوا، اور پھر جو کچھ ان کو ملتا تھا نا قناعت میں بیویوں کو، اس میں بھی بہت بڑا حصہ وہ صدقہ کر دیتی تھی، خود فاقے پہ گزارا کرتی تھی حضور کی زندگی میں۔ اور حضور کے بعد بھی ان کی قناعت کا عالم یہ ہے کہ بعد میں تو بہت کچھ ان کو ملنے لگ گیا تھا خلفاء کے زمانے میں، لیکن پھر بھی وہ قناعت کی نشانی تھی۔ جسے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کچھ عرصے کے لیے حجاز کے امیر تھے، یعنی امیر المومنین، خلیفہ تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے 2 تھیلے سکوں کے بھرے ہوئے ہدیے میں ان کے سامنے بھیجے، کوئی 15-20 ہزار درہم ہوں گے تقریباً، کیونکہ سکے ہوتے تھے نا تو تھیلوں میں بھرے ہوئے، جی چاندی اور سونے کے، دینار اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا۔ وہ آئے 2 تھیلے ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ نے اپنی خادمہ اور باندی سے کہا کہ مدینہ شہر میں جاؤ، جو مستحق ملتا نہیں یہ سب ان میں تقسیم کر دو۔ صبح آئے، رات تک ایک درہم بھی نہیں بچا، تقسیم کر دیا۔ اور روزہ بھی تھا، گھر میں افطاری کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ تو شام کو خادمہ نے کہا، باندی نے کہا کہ اگر 1 درہم اپنے افطاری کے لیے بچا لی تھی تو کیا تھا؟ فرمایا اب کہتی ہو، اس وقت کہتی تو رکھ بھی لیتی، اب کہتی ہو، اب تو بڑھ چلا گیا، جو ہو گیا۔ تو مطلب ہے کہ ان کی قناعت کا یہ عالم ہے، فیاضی کا یہ عالم ہے، سخاوت کا یہ عالم ہے۔ تو یہاں یہ مطالبہ کوئی ایسا نہیں تھا جو بہت زیب و زینت کا، عیش و عشرت کا ہو، تاہم حضور کو ناگوار ہوا، اور آپ 1 مہینے تک کے لیے گھر سے الگ ہو گئے، اور مسجد کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا اس میں چلے گئے۔ صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ آپ گھر سے ادھر کیسے منتقل ہو گئے۔ خاص طور پہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو اور تشویش ہوئی کہ ان کی بیٹیاں بھی تو حضور کی بیوی ہیں۔ ان لوگوں کو اندیشہ ہو کہ کہیں حضور نے بیوی کو طلاق نہ دے دی ہو، لیکن کسی میں ہمت نہیں کہ آپ سے پوچھ سکیں۔ تو پریشانی کا عالم ہے سب صحابہ میں کہ یہ ہوا کیا، پتہ نہیں کیا بات بن گئی۔ بالآخر حضرت عمر نے ہی رضی اللہ عنہ نے ہمت کی کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ کسی طریقے سے اجازت لے کے حضور کے پاس وہاں پہنچے، اور پہنچ کر انہوں نے مؤدبانہ تو فرمایا کہ حضور آپ نے ازواج کو طلاق تو نہیں دی؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، یعنی بڑے خوش ہوئے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایسا ہو گیا، اللہ اکبر، خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے چاہا کہ حضور سے سمجھوں کہ ناراض ہیں بیویوں سے، تو چلو ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی گپ شپ تھوڑی سی کروں۔ کہ جی اجازت ہے تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ کہ ہاں بیٹھو۔ پھر انہوں نے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے کہا، حضور جب ہم مکہ میں ہوتے تھے یہ عورتیں ہمارے سامنے دم نہیں مار سکتی تھیں، بول نہیں سکتی تھیں، جی کوئی مطالبہ ہم سے نہیں کر سکتی تھی، ہم خوب پٹائی کرتے تھے۔ یہ مدینہ میں آئی ہیں
تو یہودی عورتوں سے دیکھ کے دیکھا دیکھی ان کو جرت پیدا ہوگی. اب یہ مطالبے کرنے لگ گئی. ایک دفعہ میری بیوی نے مطالبہ کیا تھا تو میں نے اس کو مکوں سے مارا. تو ان کا مقصد تھا حضور کو تھوڑا ہنسانا. یہ بات سنی تو حضور صاحب تھوڑی دیر مسکرا گئے. خیر یہ بات چیت ہوئی. پھر ان کو خیال ہوا کہ سب صحابہ پریشان ہیں، جاؤ ان کو بتاؤں کہ معاملہ طلاق تک نہیں گیا ہے. تو اوپر سے پھر نکلے نیچے مسجد میں آؤ، سب بھائی تم لوگ پریشان نہ ہو، معاملہ طلاق تک کا نہیں ہے، بس یہ تھوڑی سی ناراضگی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی. چنانچہ 1 مہینے کے بعد حضور واپس آ گئے، گھر میں آ گیا. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا. دوسری طرف سے یہ اگلی آیات نازل ہوئی اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی حضور کی بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی چہل پہل، چمک دمک، رونق چاہتی ہو تو میرے پاس رہ کے نہیں ہوگی، میرے پاس رہ کے نہیں ملے گی. فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ فائدہ دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. کچھ دے دلا کر تمہیں اچھی طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں اگر تم دنیا کی زینت، دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر یعنی جنت کو چاہتی ہو، تو پھر اسی طرح صبر کرو گی. تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. اللہ پھر تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا آخرت میں، اگر تم اسی حالت میں رہو گی، خوش رہو گی. یہ آیت نازل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جا کر کہیں، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے سب سے پہلے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ سے کہی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ تم سے میں کہتا ہوں، اور سب سے پہلے تمہیں کہتا ہوں، اور تمہیں اتنی بات بھی کہتا ہوں کہ تم جلدی نہیں کرنا، ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے بتانا کیا چاہتی ہو. تو انہوں نے کہا حضور اس بارے میں مشورے کی کیا بات ہے، میں تو آپ کو، اللہ کو، دار آخرتی کو چاہتی ہوں، اس میں مشورے کی کیا بات ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ جواب دیا، میں آپ مطالبے سے دستبردار ہیں، ہمیں آپ چاہیے، اللہ چاہیے، جنت چاہیے، چھوڑیے ان مطالبے کو. اس کے بعد نے آپ نے ایک ایک سے جا کر یہ بات کی تو سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ نے دیا. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ خود خطاب کرتے ہیں، یہاں تک نا نبی کو کہا کہ آپ جا کر کہیں، آگے اللہ تعالیٰ خود خطاب فرماتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اللہ اپنا ایک قانون بتاتے ہیں حضور کی بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، کہ تم میں سے جو کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی. دیکھیے کھلی ہوئی بے حیائی کا عام طور پہ اطلاق ہوتا ہے بدکاری اور زنا پر، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کی بیوی ہو کر ایسا کام کرے. حضور نے فرمایا کہ کسی بھی نبی کی بیوی نے یہ کام نہیں کیا. کافرہ تو رہی ہیں، مشرکہ تو رہی ہیں، لیکن یہ اخلاقی بیماری کسی بھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ نور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین، پاک لوگوں کے لیے پاک ہی بیویاں ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد، خبیثوں کے لیے خبیث ہے. تو نبی سے بڑا پاک کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ گوارہ کب کرتے ہیں کہ نبی کے گھر میں کوئی ایسی ناپاک عورت ہو. ٹھیک. تو یہاں فاحشہ سے مراد ہے بد کلامی کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی گستاخی اور بے ادبی کرنا.
یعنی تم میں سے جو گستاخی اور بے ادبی کرے گی میرے نبی کی، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ان کے سامنے بد کلامی کرے گی، یہ بات ہے، تو یضاف له العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جس پوزیشن پر ہو وہ ہر لحاظ سے ڈبل چیز کو چاہتی ہے۔ نیکی کرو گی تو تمہیں ثواب عام عورتوں کی نیکی کی طرح نہیں ملے گا، تمہارے مقام کے لحاظ سے ملے گا، لیکن تم سے گناہ ہوگا تو گناہ میں پھر سزا بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگی، تمہارے مقام کے لحاظ سے بھی ڈبل۔ جی خود نبی کریم علیہ السلام کو بھی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر آپ نے ذرا بھی ان ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار کیا، اذل اذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ظالموں کی طرف جھکے، فرض کریں کہ آپ نے جھکاؤ کیا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی ڈبل سزا دیں گے، آخرت میں بھی ڈبل سزا دیں گے، اس لیے کہ مقام اتنا عالی ہے تو ثواب بھی مقام کے لحاظ سے اور پھر سزا بھی مقام کے لحاظ سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا کہ کسی کو وہ جیسی سزا دینا چاہتے، لیکن وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو تم میں سے اللہ اور رسول کی فرما بردار رہی، تابع دار رہی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرتی رہی، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اس کو ہم ثواب بھی ڈبل دیں گے، ثواب بھی ڈبل دیں گے مقام کے لحاظ سے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی فرما بردار نیکوکار خواتین کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے، دنیا میں حلال اور طیب روزی اور آخرت میں جنت کے اندر روزی۔ تو دنیا میں حلال روزی رزق کریم ہے اور آخرت میں جنت کی تو بات ہی کیا ہے جی۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ہیں، نیکی کرو گی تو ثواب ڈبل ملے گا، کوئی گستاخی کی نبی کی تو سزا بھی ڈبل ملے گی، یہ قانون ہے۔ لیکن آگے اور بھی ازواج مطہرات کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں